ولایت کے عظیم مرتبے پر فائز وہ عاشق رسول اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ ویسے کرنی کہتے ہیں۔ وہ محبت میں جو انہیں مقام حاصل تھا، عشق میں جو انہیں کمال حاصل تھا، وہ ویسے کرنی میرے آقا کو بہت پسند ہے۔ میں ان کی کیا بات کروں، وہ محبوب تھے، ان کی محبت کو قبولیت ملی، ان کی کوشش قبولیت کی اعلیٰ منزل کو پہنچی۔ بھئی وہ عاشق رسول تھا، سبحان اللہ، وہ ابتدائے محبت کے ایام، بچے کنکریاں اٹھا کے اسے مارتے تھے، بچے نہیں جانتے تھے، ان کی محبت تھی اس کی اداؤں سے، اور بچے کبھی پتھروں سے بھی اظہار کرتے ہیں تو وہ گستاخی نہیں ٹھہرے پتھر، وہ ویسے کرنے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہو جاتے اور یمن کے ان بچوں سے کہتے مجھے مارنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو یہ پتھر مار لیا کرو، مگر نوکیلے پتھر نہ مارا کرو، میرا خون رواں ہو جاتا ہے، اور جب خون رواں ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چرواہے کو کس نے بتایا تھا کہ خون رواں ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا عشق اس کا استاذ تھا۔ تو دوستان عزیز کہتا ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اپنے محبوب کا نام لینا ہوتا ہے، بے وضو نام لو تو محبت اس کی اجازت نہیں دیتی، اگر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کتنا پیار تھا اسے سرکار کی ہستی سے، وہ تو اپنی ہستی ہی گوا بیٹھا تھا، وہ تو گم کردہ محبت تھا، فنا کردہ محبت تھا۔ پیغام بھجوایا، میرا جی چاہتا ہے، اداس رہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کبھی حریم راز میں آنے کی اجازت بخشو، میں بھی دیکھو آپ کے قدموں میں کیا سکون رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پیغام سنا، فرمایا اس آجری سے، اس چرواہے سے، اس چھیڑوں سے اسے جا کے کہہ دو تمہاری محبت قبول ہے، لیکن ہمارے شہر میں آنے کی تمنا یہ اپنے دل میں رکھو، جب تک تمہاری ماں اجازت نہ دے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ واقف راہ محبت تھا، وہ واقف اسرار محبت تھا، وہ رموز الفت سے آشنا تھا، اس نے یہ بات دل کے دل میں رکھی اور یمن کی وادیوں میں محبت کی خوشبوئیں پھیلاتا رہا۔ حجاز کے یمن کے اس راستے پہ اونٹ لے کے آتا تھا، اس نے اونٹوں کی رکھوالی کرنا تھی، اس راستے پہ انہیں لے آتا تھا چراگاہ کے لیے، جن راستوں سے حجاز کے قافلے گزرتے تھے، اور ان شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر جب حجاز کا راستہ گزرتا ان سے کہتا میرے پاس ٹھہرو، تمہیں بکریوں کا دودھ پلاؤں گا، تم حجاز سے آ رہے ہو، ذرا بیٹھ کے خوشبوئیں بانٹتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تم نے لجپال کو دیکھا تھا جب دسترخوان بچھا تھا، انہوں نے کھانا کیسے کھلایا تھا، جب یتیم آیا تھا اس کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھا تھا، انہوں نے کیسے لوگوں کو اپنا بنایا تھا، اور جب محبت کی باتیں سنتا، یہ جو اونٹوں کے رکھوالے ہوتے ہیں انہیں ہم جتوال کہتے ہیں، یہ جو جتوال ہوتے ہیں ان کے حافظ کبھی ہوتے ہیں، یہ یادداشت کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور عشق انسان کو ویسے ہی کبھی حافظہ بنا دیتا ہے، اسے بات یاد رکھنے کی عادت تھی، جسے پیار ہو اس کی بات بھول جائے، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ ممکن نہ تھا، باتیں اسے یاد تھی، روزانہ حضور کی بزم سجاتا تھا، لوگ اس کے چاہنے والے ہو گئے، اس کی محبت کو شہرت ملی، اس کے پیار کا چرچا ہو گیا، دریا پار سے صحرا سے لوگ جمع ہوتے، اس کے پاس بیٹھتے، یہ حضور کا ذکر سناتا، پیارے کا نام آتا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، پھر گریباں ان کا تر ہو جاتا، پھر ان کے کپڑے بھیگ جاتے، پھر ان کا دامن بھیگ جاتا، پھر یہ حضور کا نام لیتے، کبھی کبھی موسم اور حالات لوگ نہ آ سکتے، اس کی بکریاں حضور سے پیار کرتی تھی، اس کے اونٹوں کو شہر دیکھنے کا شوق تھا، اس کی گائیں حضور کی محبت میں سرشار تھی، جب کبھی لوگ نہ آ سکتے اپنے اونٹوں کے گھٹنے باندھ کے قطار میں بٹھا دیتا، کہتا آؤ تمہیں سناتا ہوں محمد حسین کیسے ہے، اور تمہیں بتاتا ہوں وہ دل نشین کیسے ہیں، وہ خوب روح کیسے ہیں۔
رات کے اس سفر میں تھکن کا اس نے نام نہیں سنا تھا، وہ تو تھکاوٹ کا قائل ہی نہ تھا، اس کی تو منزل ہی کچھ اور تھی، اس کا تو سفر روز افزون رحمت کشاں اس کی جانب تھی، وہ ہمیشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ عزیزان من، دوستان گرامی قدر، حیدرآباد کے عاشقان رسول اور غیور لوگوں، اہل محبت، اہل سنت، اہل نسبت، بزم سعید میں سید حضور مبارک علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر میرے احباب، میں یہ درخواست کر رہا ہوں، دوستان عزیز کی اس منزل پہ فیض تھا کہ اس کا چرچا آسمانوں میں عام تھا، اس کی زیارت کے لیے ملائکہ اترتے تھے، اور جب وہ حضور کی بزم سجاتا تھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ درد بانٹتا رہا۔ 15 برس گزر گئے روتے ہوئے، آج 15 برس بیت چکے ہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے، آنسو رواں ہیں اور آنسو رواں ہیں، اشک رواں ہیں، ماں کے قدم ہیں۔ 15 برس روتے روتے گزرے ہیں، ماں نے آنکھیں کھول دی، اپنا ہاتھ لگایا، نابینا ماں کہتی ہے، اویس تم تو پہلوانوں جیسے تھے، ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کس درد میں رہتے ہو؟ رو کے کہتا ہے، تم تو جانتی ہو مجھے مدینے سے بہت پیار ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی کبھی مدینے کی زیارت کروں۔ ماں بھی ماں تھی، دوستوں سردیوں کی شب میں، ٹھنڈی راتوں میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا اور کہتا، صبا تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا تو گزر ہوتا ہے مدینے سے، کبھی ہمارا حال بھی سنانا، اور پھر حکم ہوتا ہواؤں کو مدینے کی آذان کی آواز اسے سناؤ، اس کے زخمی دل کو کچھ سکون ملے۔ ماں سے کہتا ہے مدینے کا شوق ہے، مجھے تڑپائے رکھتا ہے۔ ماں ماں تھی، کہتی ہے بیٹا اتنی محبت اتنی محبت پھر جاتے کیوں نہیں؟ ان کے حضور میں جاؤ، حریم قدس میں پہنچو، تمہیں اجازت ہے۔ ماں کی بات سن کے کہتا ہے ان کے حضور میں جاؤں، ان کی بات سنوں، ان کے حضور میں پہنچوں۔ ذرا لفظوں کے پردے میں بات ہے، اسے یوں ہی سمجھنے کی کوشش فرمانا۔ ماں ماں تھی، فرما رہی تھی بیٹے جانا ہے ضرور جاؤ، مگر خیال رکھنا محبوب نازک مزاج ہوتے ہیں، مرضی کے مالک ہوتے ہیں، مقدس طبع ہوتے ہیں، وہاں ضد کر کے نہیں بیٹھنا، تمنا ظاہر نہیں کرنی، آرزو کو دل میں رکھنا ہے، حساسیت کا خیال رکھنا، اپنی بات دل کی زبان پہ نہ لے آنا، آرزو میں دیدار نہ کرنا۔ ہم اس لائق کہاں، وہ عظیم المرتبت ہے، کہیں جا کے یہ نہ کہنا دیدار کرنے آیا ہوں، نہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، دروازے پہ بیٹھ جانا، آ جائے تو قدم چوم لینا، مناسب نہ سمجھنے تو اسے بھی عنایت سمجھنا، شکوہ نہ کرنا، شکایت کی زبان نہ کھولنا، یہ نہ کہنا کہ دیدار کے لیے آیا ہوں، بس وہ جیسے مناسب سمجھے ویسے ہی ان کی بات کو اپنی بات سمجھنا، ان کی منشا کو فوقیت دینا۔ فرمایا ان کی مرضی کا خیال رکھنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے شہر کے آداب بیان ہو رہے تھے، ماں ماں تھی، جب یہ بات کہہ چکی تو پھر پردہ رکھ دیا۔ فرماتی ہے ضد نہ کرنا، دیر نہ کرنا، تمہارے سوا یہاں زمین پہ میرا کون ہے، میں مر جاؤں میری قبر کا دروازہ کون بند کرے؟ میں مر جاؤں تو میری قبر کا دروازہ کون بند کرے گا؟ اس طرف بھی ماں، اس طرف بھی ماں، پہلے محبت کے پردے اٹھائے اور پھر راز پہ پردہ رکھ دیا، خود اپنی بات کہہ دی اور بیٹے کو تبکی دی۔ روانہ ہوئے، اونٹوں کے رسے کاٹ دیے، رسے کاٹ دیے، آنکھ کھولنے کا وقت نہیں تھا۔ اپنے اونٹوں سے کہتا ہے دوڑو، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، ہم سوئے شہر محبوب جا رہے ہیں، اور
اپنے اونٹوں کو کھول دوستان ان کی رسیاں جب اس نے کاٹ دی اور آغاز سفر ہوا، ابن عساکر لکھتے ہیں یہ اونٹوں کو دوڑاتے رہے، دوڑ دوڑ کے اونٹ تھک جاتے تو یہ پھر اونٹوں کی پشت سے ادھر جاتے، خود دوڑنا شروع ہو جاتے۔ محبت کے اس سفر میں، عشق کے اس سفر میں، پیار کے اس سفر میں، الفت کے اس سفر میں قدم بڑھتے رہے، اونٹ دوڑتے رہے، ویسے کرنے بڑھتے رہے۔ ماں نے فرمایا تھا 4 پہر جانے کے لیے ہے، 4 پہر آنے کے لیے ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں دیر نہ کرنا، آرزو ظاہر نہ کرنا۔ دوستوں اونٹ دوڑتے رہے، 4 پہر کا سفر، یمن سے مدینہ اتنا بڑا سفر 4 پہر میں کیسے ہو سکتا تھا؟ آواز قدرت آئی، فرشتوں جاؤ زمین سے کہہ دو فاصلے سمٹ جائیں، راستے مختصر ہو جائیں، محمد کا عاشق مدینے آ رہا۔ اور روتے ہوئے دامن بھیگ چکا تھا، آنسو رواں تھے، اشک بہ رہے تھے، اس کے کرتے کا کھلا گریباں، اس کے چاک کے گریباں کھلے ہوئے، اور سرکار کے شہر میں اس کی وارفتگی، اس کے آنسو، اس کے عشق، اس کی آہیں، اور حضور کی گلیاں، صحابہ کرام جمع ہوئے، کہتے ہیں بہت نرالے ہو، اویس تمہارا نام سنا تھا، درد کی خیرات بانٹنے آئے ہو۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے حریم کے دروازے پہ اونٹوں کو باندھ دیا اور کہتا ہے آواز اونچی نہ کرنا، یہاں جبریل بھی سانس روک کے آتے ہیں۔ اور سرکار کے دروازے پہ آئے تو آ کے دوستان عزیز آنکھوں سے اشک رواں ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں اور دل میں خوشیوں کا ہجوم ہے۔ کنیز دروازے پہ تشریف لائی، ایک غلام کو، ایک عاشق کو روتے ہوئے پایا، فرمانے لگی بہت شان والے ہو، یہاں نرالے لوگ آتے ہیں، آپ غم کا طوفان اٹھا لائے ہیں، زخموں کی گٹھڑیاں باندھ لائے ہیں، درد کا بحر بے کنار ہے، آپ بتائیں کون ہے؟ اتنی محبت اور اتنا پیار، اور یہ تمہارا رونا۔ رو کے کہتا ہے مجھے اویس کہتے ہیں، میرے بابا کا نام عامر ہے، میں کرنی ہوں، میں یمن سے آیا ہوں، اونٹوں کا رکھوالا ہوں، مجھے جدوال کہتے ہیں، میں شہر دیکھنے آیا تھا، اپنے آقا کا شہر دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں، ادھر اشک رواں ہے، زبان سے کہتا ہے حضور کا شہر دیکھا ہے، بہت خوش ہو گیا ہوں۔ کنیز سمجھ گئی، فرمانے لگی ٹھہرو میں دودھ لاتی ہوں، اتنا نہ روئے کہیں زمین کا سینہ شک نہ ہو جائے، تم دودھ پی لو، ذرا اطمینان خاطر رکھو، سرکار سفر میں ہیں، 12 دن سے ہم انتظار میں ہیں، اگر لجپال شہر میں ہوتے تو آپ بھی زیارت کر لیتے۔ جب سنا نا سرکار سفر میں ہیں، شہر میں ہوتے زیارت کر لیتے، مرضی محبوب کو سمجھ گئے، کہتے ہیں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تتی تھی جو گم چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا، سج برتے شہر بازار پھرا، متا یار ملوں کا انسان سبب، ہمیں دھگڑے تھوڑے کھانگڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کانگڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال آدم۔ آلے فرید نہ بیت گزر، ہائے ہائے آنسو رواں ہے دروازے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جاگ رہے ہیں اس کا رونا، اس کے آنسو، اس کے عشق، اس کے بے نگاہیں، اس کی آنکھیں تو نہ تھیں وہ کوئی چشمے تھے پانی کے، حضور کے عشق میں اس نے تاریخ رقم کر دی، اور پھر صحابہ کرام اسے دیکھتے رہے۔ اتنے میں قاصد آ گیا، کہتا ہے سرکار آج شب تشریف لائیں گے، رات کو آ جائیں گے، جس نے دیدار کے لیے جانا ہو ہمارے ساتھ چلنا، حضور کو دیکھیں گے، حضور کی باتیں ہوں گی، سرکار کی زیارت کریں گے۔ مدینے والوں نے کہا رات ٹھہر جاؤ، رات ہے، یہاں آسمان پہ سورج کیا روشنی کرتا ہے، فرمایا جب حسن کا آفتاب طلوع ہوگا تو خیرات ہوگی،
تو زمانہ کاسائے گدائی لے کے کھڑا ہوگا، لوگ اپنی نگاہیں فرش راہ کریں گے، آج بھیک میسر آئے گی تو ٹھہرو، رات کو جب حضور آئیں گے تو سرکار کی زیارت کا موقع ہے۔ رو کے کہتا ہے شوق بہت ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اجازت ہو تو میں عرض کروں، اتنا کہوں گا ماں تیری عظمت کو سلام، ماں تیری عظمت کو سلام۔ شوق بہت ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، میں ٹھہر جاؤں رات کو سرکار فرمائے کیا ہوا؟ اویس ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہر گئے، وہ مجھ سے روٹھ جائیں، منانے آیا ہوں، محبوب کو ناراض کر کے جاؤں، میری زندگی میں پھر بچے گا کیا؟ رو رہا ہے، کہتے ہیں مجھے جانا ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں کے لیے اسے مٹی چاہیے تھی، خاک شفا، مگر ادب اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ شہر کی آخری منزل پہ یہ فرش زمین پہ گر گئے، ان کے کتے کو خاک لگی، ماں کی نگاہوں کا بندوبست ہو گیا، اور جب صحابہ کرام نے اسے اٹھایا، اونٹ پہ بٹھایا، دوستان عزیز اس کے اونٹ یمن کی جانب جا رہے تھے۔ میں مدرسے والوں سے، مکتب والوں سے، جامعہ والوں سے، یونیورسٹی والوں سے، خانقاہ والوں سے، سکولز، کالجز کے اساتذہ اور نصاب مرتب کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، آپ کیا پڑھاتے ہیں جسے پڑھنے کے بعد بچے محروم ادب ہو جاتے ہیں؟ وہ کیا تھا؟ وہ اونٹوں کا رکھوالا تھا، اسے کس نے بتایا تھا؟ جس شہر میں محبوب رہتے ہوں اس شہر کی دیواروں کا ادب کیا تھا۔ رات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، سرکار اپنی شہزادی کے گھر میں حسب معمول قدم رکھا، اور پھر ازواج کے صحن میں آئے، سلام فرمایا، سلام کے بعد پہلا سوال فرمایا آج ہمارے دروازے پہ کون آیا تھا؟ جواب ملا سرکار ایک شخص تھا جو بہت رو رہا تھا، سرکار اس کا دامن چاک تھا، اس کے گریباں کہ چاک آپ کی محبت کا رونا رو رہے تھے۔ حضور اسے دیدار کی تمنا نے ہڈیوں کا کشتہ کر دیا تھا، وہ مختصر سا جسم لے کر، وہ نفیس سا جسم لے کر اور بڑے ارمان لے کر آیا تھا، وہ محبت کا بحر بے کنار تھا۔ حضور یاد کر کر کے روتا رہا، وہ رو رو کے واپس چلا گیا۔ دوستان عزیز یہاں ایک سوال ہے، میرے پاس عرفان نام کی کوئی چیز ہوتی تو میں اس کو آپ میں بانٹ دیتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علم و عرفان والے، میں عرفان کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر سرکار چاہتے تو ویسے کرنی کو دیدار کرا دیتے۔ ایک رات کے مختصر عرصے میں سرکار معراج میں لامکاں پہنچے، ابھی سرکار واپس تشریف لائے تو زنجیر ابھی وجد طاری تھا، حرارت بستر میں موجود تھی اور پانی زمین پہ بہرے خرام تھا۔ اگر چاہتے تو ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 دن کا سفر 3 دن میں طے کیا، اگر حضور چاہتے تو ویسے کرنے کے لیے فاصلے سمٹے، ایک لمبا سفر 4 پہر میں طے ہو گیا، اگر چاہتے حضور تو رات کو آنے کی بجائے دن کے اجالے میں آ جاتے، اس پیارے سے عاشق کو اسے دیدار ظاہری طور پہ نصیب ہو جاتا، لیکن میں نے عرض کیا کہ مقام شکوہ تو ہے نہیں، ہم 15ویں صدی میں کیا سوچے، لجپال آپ چاہتے دیدار تو ہو سکتا تھا، اگر وہ کچھ مانگتا تو کمی تو نہ تھی، لیکن اس نے تو مانگنا ہی کچھ نہ تھا، وہ تو جھلک چاہتا تھا، صرف ایک ادنا سی جھلک، وہ دیدار کا طلبگار تھا، حضور اس کی تو آرزو ہی کچھ نہ تھی، وہ تو زندگی کا حاصل سمجھتا، ایک لمحہ سرکار اگر آپ دیدار کرا دیتے تو حضور آپ کے لیے یہ کوئی مشکل تو نہ تھا، آواز قدرت آئی پاس سے ادب رکھو، اولیاء فرماتے ہیں کہ حضور اگر اسے دیدار کرا دیتے وہ عشق
جس منزل پہ تھا وہ دیدار کی پہلی منزل میں حضور کو دیکھتے ہی وہ یہاں ختم ہو جاتا، شہید ہو جاتا، وہ یہاں شہید ہو جاتا، اس کی ماں وہاں فوت ہو جاتی، یہ یہاں فوت ہو جاتے، وہ وہاں فوت ہو جاتے۔ حضور نے چاہا ہم سے محبت رکھتا ہے، اس کی ماں سلامت رہے، یہ بھی سلامت رہے، یہ کشتہ ادب و عشق ہے، ہماری محبت کی خیرات بانٹتا رہے۔ فرمایا کیا ہوا اگر ہم نے دیدار نہیں کرایا تو ہم نے کبھی بھی نہیں رکھی، اویس کو اویس کر دیا ہے۔ اور پھر حضور نے بزم سجائی، آؤ دیدار نہیں کرایا تو بزم سجائی، جن کی بزم قدسیوں کی انجمن میں مالک سجاتا ہے۔ میں اس رسول کی بات کرتا ہوں جس کی بات کر کے لوگ اپنی بات چمکاتے ہیں۔ دوستو اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایک اردو کا رکھوالا ہے اویس، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا تھا، وہ واپس چلا گیا ہے، وہ تو واپس چلا گیا ہے لیکن اپنی خوشبو میرے دروازے پہ چھوڑ گیا۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار میں ان سے ملوں گا، سرکار نے فرمایا نہیں، یہ سراپا وصل ہے اور وہ سراپا ہجر ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں ان سے ملوں گا، سرکار نے فرمایا جی آپ کی ملاقات ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے قریب بلایا اور فرمایا عمر و علی آپ کی ملاقات ہوگی، جب آپ ان سے ملنا میرا سلام کہنا۔ اپنا کرتا اتار کے سامنے رکھا، فرمایا جب ان سے ملنا میرا سلام کہنا، اور میرا یہ کرتا جبہ انہیں تحفے میں دینا، اور فرمایا پھر ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ بلال نہیں سمجھتے تھے کہ ملاقات ہوگی تو کس ماحول میں ہوگی۔ بلال پہ وہ وقت آ گیا، حضور وصال فرما گئے۔ بلال مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، بلال کا سکول چکا تھا، قرار فنا ہو چکا تھا، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب حضور ہی نہیں نظر آتے تو مدینے کی گلیوں میں بلال تڑپ کر رہ گئے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب تقریر و واز تو دور کی بات ہے، اب اذان دینا بھی ممکن نہ تھا۔ پھر چلے گئے شام، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، شب کا عالم ہے، سرکار خواب میں آ فرمایا ہم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، یہ مدینے والوں کی بات تھی، مدینے والے یاد کرتے ہیں۔ بلال پھر آج تہجد کی نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے، شام سے چلے، سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے۔ جس دن مدینہ پہنچے داخل ہوئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، آواز اٹھی جا بلال، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ مسجد نبی شریف میں پہنچے، صحابہ کرام نے کہا بلال وہ اذان سناؤ۔ یہ ملاقات کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آپ جاگ نہیں رہے، اسی تسلسل کو عرض کر رہا ہوں۔ آج بلال اذان دینے کی ہمت نہ تھی، صحابہ کرام سے کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں، انکار نہ تھا، معذرت بر بنائے عذر یہ تھا کہ میں اذان دے نہیں سکتا۔ صحابہ کرام پھر حج کے دروازے پہ گئے،
کہا بلال آیا ہے، اذان کی آرزو ہے۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے صحابہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بلال اذان سنائے؟ حسنین نے آ کے کیوں کہا؟ جب میں نے آپ سے پوچھا نا کیوں کہا، آپ سوچ چکے ہوں گے، میرا کام بھی ہے میں کچھ عرض کروں۔ کیوں کہہ رہے تھے کہ اذان سناؤ؟ اس کے پیچھے کوئی بات تھی۔ حسنین آئے اور کہا یا عمی، اے ہمارے چچا جان، یہ کون ہے بلال؟ کل جسے امیہ نے پیسوں سے خریدا تھا، کل جس کی جگہ مکہ کی زمین پہ نہ تھی، کل جس پہ مکہ کی سرزمین تنگ تھی، یہ کون ہے بلال؟ آج جب مسجد نبوی میں آیا ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کی عزت کرو۔ دوستان عزیز، آج حضرت حضرات حسنین کہہ رہے ہیں چچا جان، چچا جان، یہ بلال کا مقام ہے۔ کہا اذان سناؤ، تو اب یہ نہیں کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، یہاں احترام کا عالم یہ ہے۔ منارہ آزان پہ چڑھ گئے اور جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، تو گواہ ہے عورتوں کی آواز گھروں سے بلند ہو گئی، بچے رونے لگے، بوڑھے بچے جوان گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھے۔ میں حیران ہوں اس کا کیا سبب ہے کہ بچے بوڑھے جوان سب کے سب کیوں مسجد کی جانب بڑھے؟ سبب کیا تھا؟ تو سنو میں عرض کرنے لگا ہوں، سبب یہ ہے انہوں نے خیال کیا کہ بلال آ گئے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے۔ وہ اذان دیتے تھے تو حضور حجرے کا پردہ اٹھا دیتے تھے، آج پھر بلال کی اذان ہوئی ہے کہ ہی ایسا ہو جائے کہ خود محمد مصطفیٰ پردہ اٹھا اور صحن مسجد میں قدم رکھے، اور اللہ جانتا ہے کہ بلال کی آواز میں وہ تاثیر ہے، عشق کی محبت کی وہ آواز ہے جسے سن کر حضور پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بلال عشق کی اس منزل پہ وارفتہ ہو کے یہ کلمہ نہ کہہ سکے اور فرش زمین پہ آپ گر گئے اور صحابہ کرام سنبھال رہے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر بلال حی علی الصلاۃ کہہ دیتے تو شریعت کے پردے چاک ہو جاتے اور حضور اپنی زلفوں سے پردے اٹھا کر محمد محفل میں آ جاتے۔ اب مدینے میں قیام کے بعد وہ اشارہ کوئی تھا، بلال چلے گئے یمن میں۔ یمن پہنچے، اویس کرنی اس وقت رات کو آیا کرتے تھے شہر میں، دیہات میں مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ پرانی عادت، وہ صحرا میں بیٹھنا، وہ اونٹوں کو سنبھالنا، وہ حضور کا ذکر کرنا، رات ہوتی تو شہر میں آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور سے ملنے آیا ہوں، وہ ایسے کرنی سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں۔ وہ رات کو آتے ہیں اولیاء کرام کی گردن پہ سوار ہو کر، ولیوں کی گردن پہ سوار ہو کر رات کو آتے ہیں، اور جب وہ بازار میں داخل ہوں گے تو آپ ان سے مل لینا۔ یہاں آتے ہیں رات کو مسجد میں عشاء کے بعد محفل سے جاتے ہیں، اور پھر کوئی شخص حضور کا نام لے لیتا ہے، پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر بزم اور سجائی جاتی ہے، پھر ساری رات حضور کی باتیں سناتے ہیں۔ تو رات کو آئیں گے، وہ ویسے کرنی عشاء کے بعد انہوں نے آنا تھا، بلال بازار میں بیٹھ گئے، وہ ویسے کرنی کا جلوس داخل ہوا، ولی کی گردن پہ آپ بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور اچانک رک گئے۔ فرمایا مجھے اتارو، اپنے کندھوں سے اتارو۔ انہوں نے عرض کی سرکار آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مہربانی فرمائیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا مجھے اپنے آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جو ایک بار پہنچے تھے اس وقت، بعد میں پہنچے لیکن اس وقت جو پہنچے تھے وہ خوشبو کا احساس، اور حضور نے فرمایا تھا وہ تو چلا گیا ہے، اپنی خوشبو ہمارے شہر چھوڑ گیا ہے، یہ یہاں فرما رہے سرکار کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا پرانی باتیں کرتے ہو، وہ محبت کی پرانی یادیں ہیں، سرکار کا تو وصال ہو چکا۔ فرمایا کوئی راز ہے؟ حضرت بلال رو رہے تھے، کہا میں اویس تمہیں سلام پیش کرنے آیا ہوں، ہم نے حضور کو دیکھا ہے، پایا ہے، حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سوئے ہیں، ہم نے سرکار کا لنگر کھایا ہے، ہمیں سرکار کا ہجر بعد میں نصیب ہوا، تم سراپا ہجر ہو، میں بلال ہوں، مؤذن رسول
लगा के कहता है बिलाल तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तो वो कुर्ब की लज्जत मिली है, हम तो वैसे तड़पते रहे और तड़प रहे हैं, नहीं मालूम कब तक ये हिजरो फिराक है। कहा बिलाल मुझे खुशी हुई, चलो तुम्हारे मिलने से हम यूं समझेंगे वो नहीं मिले तो उनके बैठने वाला सोहबत याफ्ता, उनकी जिनको जिसने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, अपने वो आंखें तो देख ली है जिन आंखों ने मोहम्मद का हुस्न देखा है।